اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت، اللہ کی ذات پاک ہے جو ہمارا رب ہے، رب العزت جو عزت و جلال والا رب ہے، عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن چیزوں کے بارے میں لوگ کہا کرتے ہیں، یا ان باتوں کے سلسلے میں اللہ پاک ہے جو لوگ اللہ کے سلسلے میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، اور درود و سلام ہو تمام رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ گزشتہ جمعہ کو بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے لفظ رب پر میں نے کچھ معروضات پیش کی تھی، اور انشاءاللہ اس موقع پر بھی میں اسی کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ بزرگوں، جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر آتا ہے، تو ظاہری طور پر اس کی پرورش کرنے والے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کی جو تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، ظاہری اعتبار سے اس کی تربیت کرنے والے اس کے والدین ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کی تربیت کرنے والا جو ہوتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے۔ اگر سوال کیا جائے گا کہ بچہ کس کا کھاتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے۔ بچہ کس کا پہنتا ہے، تو جواب یہ ہوگا کہ اللہ کے دیے ہوئے کپڑے بچہ پہنتا ہے۔ تو یہ بچہ اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے اور اللہ کا دیا ہوا پہنتا ہے، پھر یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اور یہ بچہ نہیں جانتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا، جب میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا، تو ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے میری روزی اور روٹی کا انتظام کر دیا تھا، میری پرورش کا انتظام کر دیا تھا ماں کے پیٹ کے اندر، اور جب میں دنیا کے اندر آیا تو اللہ نے دنیا میں آنے کا راستہ بھی آسان کر دیا۔ لیکن اس ابتدائی حالت کو یہ بچہ بھول جاتا ہے۔ چنانچہ جب اس ابتدائی حالت کو یہ بچہ بھول جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے ناشکر انسان، اس کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ اس کے کھانے کا انتظام میں نے ماں کے پیٹ کے اندر کر دیا، دنیا کے اندر آیا تو نکلنے کا راستہ اس کے لیے اسباب مہیا کر دیے میں نے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، چاہیے کہ یہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، جو زمین سوکھ چکی تھی، جو زمین پیداوار دینے کے قابل نہیں تھی، اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی اور اس زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا، اور اس زمین کو اس لائق کر دیا کہ وہ زمین پھل اگائے، اناج اگائے، سیب اگائے، جو بھی زمین سے پیداوار نکلتی ہے، اناج اگائے، سب کچھ اگائے وہ زمین، لیکن اس کے اندر اللہ نے جو پیدا کرنے کی صلاحیت ڈال دی وہ اللہ نے ڈال دی ہے بارش نازل کر کے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے بارش نازل کی، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا اور اس کو اس لائق کر دیا کہ وہ پھل اگائے، اناج اگائے، دانہ اگائے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، درد ذہ کے اندر مبتلا ہوتی ہے، اور اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کا اندازہ اسی کو ہو سکتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے ماں کو۔ بیائی نہیں اسی طریقے سے
جب ہم زمین پر کوئی دانہ ڈالتے ہیں پھر وہ دانہ زمین سے نکلتا ہے تو گویا کہ زمین اپنی اولاد کو باہر نکالتی ہے، زمین اپنی اولاد کو جن رہی ہوتی ہے، اس کو بھی تکلیف اتنی ہوتی ہے، لیکن انسان اس حالت کو بھول جاتا ہے۔ تو جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا کے اندر سب سے مشکل ترین جو پرورش ہے وہ انسان کے بچے کی ہے۔ انسان کی پرورش کرنا مشکل ہے۔ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہی دوڑنا شروع کر دیتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد اس کو اپنی ماں بھی بھول جاتی ہے۔ بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی فوراً دودھ پینا شروع کر دیتا ہے اور ادھر ادھر کچلنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے زیادہ مشکل ہے پرورش کرنا، وہ انسان کی پرورش کرنا مشکل ہے۔ لیکن جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے ہوا کا انتظام کر دیا، اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، اس کے لیے پینے کا انتظام کر دیا، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کر دیا، ماں کے پیٹ کے اندر ہے، پیٹ کے اندر پرورش کیسے ہوتی ہے اس کا انتظام اللہ نے کر دیا۔ ابھی دنیا کے اندر آیا ہی نہیں ہے تو اللہ نے جو ہے ماں کی چھاتی کے اندر دودھ نکال دیا اور دودھ کی نہریں جاری کر دی۔ جب دنیا کے اندر آ گیا تو اللہ نے اس کا انتظام کر دیا، دودھ کا انتظام کر دیا۔ اب جب بچہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونا شروع ہو گیا تو کھانے کی ضرورت اس کو محسوس ہو گئی تو اللہ نے منہ کے اندر جو ہے اس کے دانت نکال دیے تاکہ یہ ہر چیز کو چبا سکے، ہر چیز کو کھا سکے۔ اور جب کھانا شروع کر دیا، اب اس کو چلنے کی ضرورت محسوس ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ٹانگوں کے اندر طاقت لگا دی، طاقت بھر دی اور چلنے کی صلاحیت اس کے اندر ڈال دی۔ اور یہی بچہ جب پیدا ہوا تھا تو محتاج تھا، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ ماں باپ کا محتاج تھا، لیکن اب یہ بڑا، اتنا بڑا کر دیا اللہ نے اس کو، اتنا بڑا کر دیا اللہ نے اس کو کہ یہ اب تو اللہ ہی کو بھول گیا، اور جس رب کی ربوبیت کا اس نے اقرار کیا تھا عالم ارواح کے اندر اس کو بھول گیا۔ یہ اتنا ضعیف تھا، کمزور تھا، اللہ نے اس کو طاقتور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم ارواح کے اندر جس رب کی ربوبیت کا ہم نے اقرار کیا تھا، اس رب کی ربوبیت کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ میں صرف ایک نبی کے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام۔ جب فرعون کی بادشاہت تھی اور ابھی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہی نہیں ہے، فرعون کو نجومیوں نے یہ کہا، ساحروں، جادوگروں نے یہ کہا کہ آپ کی قوم میں ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کو ختم کر سکتا ہے۔ فرعون نے کہا اچھا، فرعون نے قانون بنایا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہو جائیں گے ان کو قتل کر دو، ذبح کر دو، حتیٰ کہ لکھا ہے کہ مردوں کے لیے الگ باغیچے بنائے، ان کے لیے الگ جگہ متعین کر دی، اور عورتوں کے لیے الگ جگہ متعین کر دی، اور یہ سوچا کہ جب عورتوں کا ماں باپ کا ملاپ ہی نہیں ہوگا تو بچہ ہی پیدا ہی نہیں ہوگا، جب یہ آپس میں ملیں گے نہیں تو بچے پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہ تدبیر اختیار کر دی، لیکن انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، دنیا کے اندر انسان جو بھی تدبیر کرتا ہے، ہر تدبیر کے اوپر اللہ کی تدبیر غالب رہتی ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ کرنا ایسا ہوا کہ جب مردوں کے لیے الگ جگہ متعین کر دی، عورتوں کے لیے الگ جگہ متعین کر دی اور ملنا بند کر دیا فرعون نے، تو اللہ کی قدرت دیکھیے، رب کی ربوبیت کو دیکھیے کہ انہی مردوں اور عورتوں میں ایک مرد اور ایک عورت دونوں افسر تھے، اور وہ فرعون کو رپورٹ پہنچایا کرتے تھے، حالات کی 24 گھنٹے کی رپورٹ پہنچایا کرتے تھے فرعون کو۔ اور جب یہ رپورٹ پہنچانے کے لیے آتے تھے تو فرعون کے محل ہی کے اندر یہ قیام کیا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں یہ ملے، ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، یہ دونوں ملے، جس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام ماں کے رحم کے اندر پہنچ گئے۔ جب ماں کی رحم کے اندر موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ نے سوچا کہ فرعون نے، زمین میں رہنے والوں نے تو یہ قانون بنایا ہے، اب میں نے ایک نبی کی پرورش کرنی ہے، اس کو دنیا کے اندر مجھے بھیجنا ہے اور اس کی پیدائش بھی ہونی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دنیا والے اس کو ذبح کر دیں گے، فرعون ذبح کر دے گا، مار ڈالے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي
لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈر محسوس کیا تو اللہ نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو دودھ پلانا. وَوَحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اس بچے کو دودھ پلانا. جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا اس کو دودھ پلانا. اور اگر آپ کو ڈر محسوس ہو جائے گا کہ سپاہی آئیں گے، فرعون کا لشکر آئے گا، اس کو ذبح کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا، تو تم ڈر محسوس نہیں کرنا، تم ڈرنا نہیں، بلکہ اس کو ایک صندوق میں ڈال دینا، ایک تابوت میں ڈال دینا، اور اس صندوق کو جو ہے دریا کے اندر ڈال دینا. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ. وہ میرے محل کے اندر پہنچے گا، میرا دشمن بھی اس کو پکڑ لے گا، اس کا دشمن بھی پکڑ لے گا.